الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کو منافقین کی چال بازیوں کے بارے میں اور ان کی احمقانہ باتوں کے بارے میں بتایا جا چکا. ان کے دل کے اندر ایمان والوں کے سلسلے میں کس طریقے کا بغض، کیسا حسد، کیسی دشمنی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب انہی منافقین سے کہا جاتا کہ اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو اور پکے ہو اور اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہو اور اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اسی طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ مخالفت اور آپ سے دشمنی ان کی گویا گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، عناد رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اپنے ایمان میں پکے ہو اور اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اسی طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے. اسی طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے حضرت بلال ایمان لائے تھے، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے حضرت صہیب رومی ایمان لائے تھے، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے عمار بن یاسر ایمان لائے تھے، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری ایمان لائے تھے. ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے. تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں ایمان لا اس طریقے سے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طریقے سے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. یعنی صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت، صحابہ کرام جیسی عظمت والی جماعت کہ زمین پر قیامت تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہوگی، اس جماعت کو احمق اور بے وقوف کہا جا رہا ہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہی منافقین ہیں، یہ وہی اللہ کے دشمن ہیں، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ وہی دین کے دشمن ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو احمق اور بے وقوف کہہ رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طریقے سے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، سیدھا راستہ پا جاؤ گے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ کہ اتنی مقدس جماعت نہ اس سے پہلے پیدا ہوئی
اور نہ قیامت تک ایسی مقدس جماعت پیدا ہوگی۔ یہ منافقین، یہ اللہ کے دشمن صحابہ کرام کو بے وقوف اور احمق بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ احمق ہیں، یہی لوگ نادان ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں ان کا علم نہیں کہ اللہ کے نزدیک احمق اور بے وقوف کون ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک احمق اور بے وقوف اور نادان وہ شخص ہے جو ایمان سے دور ہو، جو قرآن سے دور ہو، جو دین سے دور ہو، جو نبی سے دور ہو، جو نبی کی تعلیمات سے دور ہو، جو علماء سے دور ہو، جو ذکر کے حلقوں سے دور ہو، جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہو، جو احادیث نبویہ سے دور ہو، یقیناً وہ لوگ احمق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، کہ خبردار خبردار یہی لوگ احمق ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں اور جب یہ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے جب بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب آتے اور جاتے ہیں، ان کے ساتھ میں جب یہ کھاتے اور پیتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں، ہم بھی دین والے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھانے والے ہیں، ہم بھی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں، اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ کیا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اے نبی جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے چیلوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے چودھریوں کے پاس جاتے ہیں، جب یہ اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کو ہم دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ میں کھاتے اور پیتے ہیں، حقیقتاً دلی طور پر ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کا رویہ اہل ایمان کے ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس میں، اپنے چیلوں کے پاس میں، اپنے خبیثوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو اہل ایمان سے مل کر کے ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کی دل کی باتیں لیتے ہیں، ان کی اندرونی باتوں کا ہم پتہ لگاتے ہیں، ہم اس لیے ان سے مل لیتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ نفاق ایسا برا عمل ہے، ایسا برا عمل ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہر مسلمان کو اس نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بیچ کا اور درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک انسان مومن بن جائے یا کافر ہو جائے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو منافقین کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ خود ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں، ان کے ظلم میں، ان کے عداوت میں، ان کی دشمنی میں ان کو اور ڈھیل دے رکھی ہے، اور یہ اسی میں منڈلاتے رہیں گے، اسی میں گھومتے رہیں گے اور اسی میں ٹمکٹیا مارتے رہیں گے، ان کو راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اور ان کی تجارت نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ ہے منافقین کا حال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نفاق سے دور رہیں، اس مرض سے دور رہیں، اور جو بات جیسی ہو اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جو صاحب السر کہلاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، آپ کے بھیدوں کو جاننے والے، آپ کے بھیدوں کا علم رکھنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لکھ کر کے حضرت حذیفہ کے حوالے ایک لسٹ کر دی تھی، ایک فہرست تیار کر کے حضرت حذیفہ کے حوالے کر دی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ حذیفہ میری زندگی میں یہ نام کسی کو مت بتانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حضرت حذیفہ نے اتنی لاج رکھی کہ ان ناموں کو حضرت حذیفہ نے کسی سے نہیں بتایا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کے دلارے، اے رسول اللہ کے چہیتے، اے حذیفہ یہ بتا دو کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے، میں دوسروں کا نام نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے ایمان کا، صحابہ کرام کے خوف کا، صحابہ کرام کی خشیت کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع کے اوپر جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن خوف ایسا غالب ہے اللہ کا، ڈر اللہ کا ایسا غالب ہے کہ حضرت حذیفہ کی خوشامد کرتے ہیں کہ اے حذیفہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے۔ اور مدینے کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شخص کی نماز جنازہ میں اس وقت شریک نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ کو نہ دیکھ لیتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس جنازے میں حذیفہ موجود ہیں، تب آپ اس جنازے میں شرکت فرماتے تھے، ورنہ آپ نہیں فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یقیناً یہ منافق ہے، یقیناً یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یقیناً یہ ایمان والوں کا دشمن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ یہ وہ دور ہیں کہ جن دوروں کے اندر منافقین بڑھتے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت انہی کے ذریعے ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت انہی کے ذریعے ہوئی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت بھی انہی کے ذریعے ہوئی، اور یہ طبقہ قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نفاق جیسے برے عمل سے بچائے، اور توحید خالص اور ایمان خالص اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دین ایمان پر مرتے دم تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔